توبہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف توبہ کرو، توبۃ نصوحا، خالص توبہ کرو، سچی اور پکی توبہ کرو۔ اور صحیح مسلم میں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ روایت منقول ہے یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، اے لوگو اللہ کی طرف توبہ کرو۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ کہتے ہیں گناہ کو یاد کر کے دل کا دکھ جانا، دل میں شرمندگی کا آ جانا، گناہ یاد آ جائے اور دل شرمندہ ہو جائے کہ میں نے جو کیا وہ غلط کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور پھر یہ ہم ارادہ کر لیں کہ اب ہم ایسا نہیں کریں گے۔ یہ ہے توبہ۔ توبہ کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اگر کسی سے گناہ سرزد ہو جائے تو اس پر فرض ہے کہ وہ توبہ کرے۔ اور توبہ کے تعلق سے اس سے پہلے میری بہت ساری کلپ سامنے آ چکی ہے کہ توبہ کے اندر 3 چیزیں ضروری ہیں۔ پہلی چیز ہے گناہ پر شرمندگی، کہ دل شرمندہ ہو کہ میں نے جو کیا وہ غلط کیا، میں نے درست نہیں کیا، میں نے غلط کیا۔ دوسری چیز ہے کہ ہم یہ عزم کریں، پختہ ارادہ کریں کہ اب گناہ کے قریب نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ اور تیسرا یہ کہ گناہ کو اسی وقت چھوڑ دیں۔ تو جب بندہ یہ 3 کام کرتا ہے تو گویا کہ وہ توبہ کرتا ہے۔ اب توبہ کرنے کے بعد اسے چاہیے کہ وہ استغفار کرے، وہ پڑھے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور اس کے علاوہ اگر وہ کسی حقوق العباد سے توبہ کر رہا ہے، کسی ایسی غلطی سے جس کا تعلق کسی بندے سے تھا، جیسے اس نے کسی کا کوئی مال چوری کر لیا تھا، تو یہ چوری سے توبہ کرنے میں پھر یہ بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ اس نے جس شخص کا مال لیا تھا اسے واپس پہنچائے۔ اگر اس شخص تک پہنچنا آسان ہو، اس کا اتا پتہ معلوم ہو، تو اس تک پہنچ کر وہ سامان پہنچائے۔ اگر وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے آپ کا یہ مال چوری کیا تھا، تو کسی بھی بہانے سے اس تک اس سامان کو پہنچا دے، یہ کافی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسے آدمی تک نہیں پہنچ سکتا جس کا حق اس نے دبایا تھا، جس کا مال اس نے لیا تھا، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اس مال کو اس کے نام سے صدقہ کر دے، اللہ کی راہ میں اس نیت سے خرچ کر دے کہ اے میرے رب، میں اس مال کو اس تک پہنچانا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس سبیل نہیں ہے، میں آپ کی راہ میں دے رہا ہوں، آپ اس شخص کو اس کا بدلہ عطا فرما دیجئے۔ تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اس توبہ کو قبول فرمائے گا اور اس کے جو مالی حقوق اس کے ذمے تھے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے گا۔ تو یہ ہے توبہ اور توبہ کے ارکان۔ توبہ کرنا ہر مومن بندے پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی توبہ ہمیشہ قبول کرتا ہے، اور خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم اتيتني واستغفرتني غفرت لك ولا ابالي۔ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اگر تمہارے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں، تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائے، زمین و آسمان بھر کر تم گناہ کر کے میرے پاس آؤ، واستغفرتنی، اور پھر آ کر تم مجھ سے معافی چاہو، تم کہو اے میرے رب میں نے گناہ کیا، اے میرے رب میں شرمندہ ہوں، اے میرے رب میں توبہ کرتا ہوں، اے میرے رب میں آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں، اے میرے رب میں اپنے دل سے نادم ہوں، غفرت لک ولا ابالی، میں تمہیں معاف کر دوں گا اور مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اللہ کی طرف سے یہ پکار لگی رہتی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، کہ وہ لوگ جو ناواقفیت میں، حماقت میں، اللہ کی عظمت کو نہ جانتے ہوئے گناہ کے قریب چلے جاتے ہیں، گناہ کر لیتے ہیں، پھر وہ توبہ کرتے ہیں تو اللہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ فأولئك يتوب الله عليهم، اللہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے التواب، توبہ قبول کرنے والا۔ جب بھی بندہ توبہ کرے، دل سے شرمندہ ہو، اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ تو ہم اس صفت توبہ کو اپنے اندر پیدا کریں۔ جب کبھی گناہ ہو جائے، چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہو، بڑے سے بڑا گناہ ہو، ہم توبہ کریں۔ کبھی بھی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھیں، یہ نہ دیکھیں کہ ہم جو گناہ کر رہے ہیں وہ بہت چھوٹا ہے، بلکہ یہ دیکھیں کہ ہم جس کی نافرمانی کر رہے ہیں، جس ذات کی نافرمانی کر رہے ہیں، وہ ذات کتنی بڑی ہے۔ تو ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے،
اور جب بندہ بار بار توبہ کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ اگر اس سے ہوتے ہیں وہ توبہ کرتا ہے، تو توبہ کی یہ عادت اسے بہت فائدہ پہنچاتی ہے۔ اور جب کسی بندے کو توبہ کی عادت لگ جائے تو وہ اللہ کے حضور میں جب پیش ہوگا تو اس حال میں اللہ کے حضور میں جائے گا کہ اس کے کاندھے پر گناہوں کا بوجھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو ہم توبہ کو اپنی عادت بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ حالت نزا میں نہ چلا جائے۔ حالت نزا کا مطلب ہے کہ جب کسی انسان کو عالم آخرت کی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں، اسے فرشتے نظر آ جاتے ہیں کہ یہ فرشتے آ گئے، اب یہ میری روح نکالیں گے، تب پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تب وہ اگر 1000 بار بھی توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر۔ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ غرغرہ کی حالت میں نہ چلا جائے۔ اور غرغرہ کی حالت یہ ہے کہ بندے کو آخرت کے عالم کی چیزیں نظر آنے لگیں۔ تو چونکہ ہمیں معلوم نہیں کہ ہمیں عالم آخرت کی چیزیں کب نظر آئیں گی، ہمارے پاس موت کا فرشتہ کب آئے گا، ہماری موت کا وقت کب ہے، لا تدری نفس بأی ارض تموت، کسی کو نہیں پتا کہ وہ کس زمین پر کس وقت مرے گا۔ تو جب ہمیں اپنی موت کے وقت کے بارے میں کچھ نہیں معلوم اور ہمیں یہ نہیں معلوم کہ عالم آخرت کی چیزیں کب نظر آئیں گی، تو پھر ہم ابھی توبہ کر لیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ عالم آخرت کی چیزیں نظر آئیں پھر ہم یہ سوچیں کہ کاش میں ابھی توبہ کر لوں، اور معاملہ یہ ہوگا کہ اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو میں اس وقت اللہ کے حضور میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ میں نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں میں سب پر شرمندہ ہوں۔ میں عزم کرتا ہوں کہ اب میں گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ میں اللہ کے حضور میں اپنی شرمندگی ادا کرتا ہوں، یا رب میں شرمندہ ہوں، میری توبہ کو قبول فرما لیجئے، اور میں ابھی تمام گناہوں کو چھوڑنے کا عزم کرتا ہوں۔ تو ہم سب اس وقت اس مجلس کو مجلس توبہ بنا لیں، اور جب یہ آج کی علمی مجلس ختم ہو تو پھر ہم توبہ کر کے پاک صاف ہو چکے ہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ اور جب ہم نے توبہ کر لی تو ہمیں اللہ پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہماری توبہ قبول کر لی۔ اب جب ہم توبہ کر چکے تو بار بار اپنے گناہوں کو جان بوجھ کر یاد نہ کریں کہ میں نے یہ گناہ بھی کیا تھا، یہ گناہ بھی کیا تھا، یہ گناہ بھی کیا تھا۔ جب ہم نے توبہ کر لی تو اللہ پر یہ یقین رکھیں کہ اللہ نے وہ توبہ بھی قبول فرما لی۔ اب ہم جان بوجھ کر بار بار اس گناہ کو نہ سوچیں، کیونکہ اس سے نا امیدی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اگر بھولے بھٹکے سے گناہ یاد آ جائے، بغیر ارادے کے گناہ یاد آ جائے، تو پھر ہم توبہ کی تجدید کر لیں اور ہمیشہ توبہ کرتے رہیں، اور دن بھر میں کم از کم 70 مرتبہ تو استغفار کا معمول بنائیں۔ چونکہ یہ علمی مجلسیں عمل سیکھنے کی مجلسیں ہیں، تو ہم سیکھ رہے ہیں، تو روزمرہ کے معمولات میں شامل کریں اس چیز کو کہ کم از کم دن میں کم از کم 70 مرتبہ، اور اگر ہو سکے تو 100 مرتبہ استغفار کا اہتمام کریں۔ اور استغفار کو صرف رٹے رٹائے جملے کی طرح نہ پڑھیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کہ پڑھ لیا اور سمجھ میں بھی نہیں آیا کہ کیا پڑھا، بلکہ استغفار اس کیفیت کے ساتھ ہو کہ ہم اس کے معنی کو سمجھ رہے ہوں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، میں اس اللہ سے معافی چاہتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، جو زندہ ہے اور ہر چیز کو زندگی بخشنے والا ہے، اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ تو استغفار پڑھتے وقت ہمارے ذہن میں یہ رہے کہ ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، تو ہم توبہ کو اور استغفار کو اپنی صفت بنا لیں، ہم تائب بن جائیں۔ اور یہ جو تازہ فکر ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو تازہ فکر کا یہ قافلہ ہو، یہ فکری، یہ علمی قافلہ، یہ تائبین کا قافلہ ہو۔ اور میں ہمیشہ عرض بھی کرتا ہوں کہ ہم تائبین کی جماعت ہیں، ہم جتنے لوگ ہیں ہم تائبین کی جماعت میں سے ہیں، ہم اللہ کی طرف توبہ کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری توبہ کو قبول فرمائے۔ تو ہم توبہ کی اس صفت کو اپنے اندر پیدا کریں، اور یہ صفت اس طور پر پیدا ہوگی کہ ہم ہمیشہ یہ سوچا کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بغیر توبہ کے ہماری موت ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ سے اس حال میں ملیں کہ ہم نے اپنے گناہوں سے
توبہ نہ کیا ہو. جب ہم اس سوچ کو اپنے اندر بیدار کریں گے تو ہم توبہ کرنے والے ہوں گے انشاءاللہ. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں.